السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 84، 85 کی تلاوت کی جائے گی، جو رمضان کے متعلق ہے۔ یہ بات قابل ذکر اور قابل غور ہے کہ قرآن کا تعلق رمضان سے ہے۔ جس طرح آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں، نماز کے ساتھ جو لفظ آیا ہے اکثر وہ ہے زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ آپ جب کبھی پڑھیں گے، آپ نماز کے ساتھ برابر زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے ساتھ قرآن کا ذکر آیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ چونکہ نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے بندے کو رب سے جوڑتی ہے۔ آپ جڑ گئے نماز کے ذریعے سے، اور پھر نماز کے ساتھ ذکر آنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ 5 دفعہ آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ سکتا ہے زکوٰۃ کے لیے۔ اور زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے، پچھلے اتوار کے دن اس کی وضاحت ہو چکی، زکوٰۃ پاک ہونے کو کہتے ہیں۔ رمضان میں زکوٰۃ یہ تصور ہی غلط ہے۔ آپ کے پاس مجبور آدمی، بیمار آدمی کبھی بھی آ سکتا ہے، اور زکوٰۃ پیسے کے ذریعے سے ہی حل نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں آپ کپڑا دے سکتے ہیں، اناج دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، دوائیں دلا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ یعنی آپ اللہ سے بھی جڑنا ہے، بندوں سے بھی جڑنا ہے۔ آپ یہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے رمضان اور قرآن، اس کا بھی تعلق ہے اس کا، چونکہ ابھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائیں گی۔ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ قرآن میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہے یا ایھا الناس، اے وہ لوگوں۔ اس میں تمام انسان آگے، اس میں مسلم، غیر مسلم، سب، ہر ملک کا، ہر فرد کا، ہر علاقے کا، ہر کلر کا، ہر زبان کا، یا ایھا الناس۔ اس میں جو ہے نا، جب کبھی یا ایھا الناس سے خطاب ہوتا ہے تو اس میں وہ احکام نہیں دیے جاتے جو یا ایھا الذین آمنوا کو دیے جاتے ہیں۔ جو جماعت تیار ہو گئی، اسلام لالی، مسلمان ہو گئی، ان کو پابند کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الناس کا جب لفظ آتا ہے تو پھر ان کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ پہلے اسلام میں آؤ، پہلے ابھی تم باہر ہے اسلام کے، ابھی اندر نہیں آئے ابھی۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان لا لیے، اب تمہارے اوپر کیا فرض ہے؟ دیکھیے آپ، کتب علیکم الصیام۔ اب رمضان آنے والا ہے، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزوں کا فرض کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے، یہ فرض کر دیے ہیں روزے۔ اب یہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کر رہے ہم، یہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی ہم فرض کر چکے ہیں۔ یہ اس کی غرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا، پرہیزگاری ہونا، یہ ہمارا منشا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ روزہ ایک فریضہ ہے، اس کے متعلق تفصیل آئیں گی۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے روزے میں؟ دیکھیے آپ، سحری بھی کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں۔ آپ صبح میں بھی کھانا کھاتے ہیں، شام میں بھی کھاتے ہیں۔ ذرا سا ٹائمنگ بدل گئی۔ آپ جو ہے جو کھانا 7:30 8 بجے صبح کھا رہے ہیں، ایک 3 گھنٹے پہلے کھا لے رہے ہیں۔
شام میں بھی جو 8-9 بجے کھا رہے تھے وہ 7 بجے کھا لے رہے ہیں, 6:30 بجے کھا لے رہے ہیں آپ. اب گیا کون سا کھانا؟ دوپہر کا گیا, باقی کی تو ٹائمنگ وہی ہے. اب رہا مسئلہ اس کا, یعنی انسان کی دیکھیے آپ, یہ مہینہ دراصل ٹریننگ کا مہینہ ہے. جیسا پولیس ٹریننگ ہوتی ہے, کچھ مہینوں کے بعد, سالوں کے بعد پھر بھگاتے اس کو. کیوں؟ پھرتی رہنا جسم کے اندر, ٹریننگ ہے یہ ٹریننگ کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ آلریڈی سال بھر حلال کیا تھا, کھانا حلال, پینا حلال, ہر چیز حلال تھی, وہ چیزوں کو حرام کر کے بتا دیں گے اب نہیں کھانا, یہ ٹائم پہ نہیں کھانا. بندہ مان لے رہا, آپ بولے نا نہیں ٹھیک ہے نہیں کھاتا, چوری چھپے بھی نہیں کھاتا ہوں. کسی کو بولو اندر جا کے چھپ کے کھا لو پی لو, تو بولتا نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یعنی پابند بن رہا ہے انہیں, احکام اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بن رہا ہے انہیں, اس کو اللہ کا خوف ہے. اور چیزیں کون سے تھے؟ حلال تھے پورے. لیکن اب چونکہ وہ روزے کی کیفیت میں کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا, نہیں کھا رہا ہے. پھر جیسا روزہ کھول دیا وہ چیزیں پھر حلال ہو گیا آپ کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک مہینہ حلال چیزوں کو حرام کر دیا, آپ حرام اس سے بچ گئے. آپ جب رمضان چلے گیا اب اس کے بعد وہ چیزیں آپ کے اوپر حلال ہو گئے. جب آپ حلال چیزوں سے رک گئے, اب حکم یہ ہو رہا جو چیزیں حرام ہے اب اس سے بچو. پہلے سے بھی حرام تھے, اب روزے کے بعد بھی حرام ہے. شراب, جوا, جھوٹ, غیبت, لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, یہ جتنے بھی ہیں نا, یہ سب چیزیں پہلے بھی حرام تھے. مطلب کیا ہوا؟ میرے کہنے پر جب تم حلال کو حرام کر لیے تو میں تو اب تمہارے سے یہ تقاضا کر رہا ہوں جو حرام ہے اب اس کو حرام. اب ہوتا ہے کیا, ایک مہینہ ٹریننگ لے لیے, ٹریننگ لینے کے بعد چاند رات کے بعد دوسرے دن دیکھ لیجئے آپ پورے ٹاکیزہ فل, پورا پھر وہی گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا کرے تو کیا بولتے ہیں اکثر دیکھیں گے آپ. ابھی میں روزے سے ہوں, روزہ کھولنے کے بعد بتاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بعد میں گالیاں دیتا ہوں میں, جھوٹ بعد میں بولتا ہوں میں, ابھی رک جاتا ہوں. یہ ایک مہینے کا مسلمان تراویحوں میں 8 دن دکھے, اس کے بعد پھر نہیں دکھتے. ٹوپی بھی آ جائیں گی, چہرے پہ داڑھی بھی آ جائیں گی, چہرہ دیکھے تو ماشاءاللہ ایسا روزدار ایسا دکھیں گا بیچارہ انتہائی تقوی والا ہے. رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ 2 چیزیں کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں دن میں حرام کرا تھا نا, جیسا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے کہ جو ہے نا میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے. جب اللہ کے لیے ہم جینا مرنے کی ٹھان لیے ہیں تو پھر ایک مہینے کا کیوں, زندگی بھر کا ہونا چاہیے نا. ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک مہینے کا فرضی مسلمان. اللہ تعالیٰ دوپہر کا کھانا رکائے تھے خالی, صرف دوپہر کا. ایک نان مسلم پوچھا ہے تم لوگوں کا وہ مہینہ کب آتا جس میں تم لوگ رات تمام کھاتے رہتے؟ دیکھو روڈوں پہ کھاتے, ہوٹلوں میں کھاتے, گھروں میں کھاتے, کتنے ایک دوپہر کا کھانا رکا تھا. لیکن ہوا کیا؟ افطاری دبا کے, پھر اس کے بعد الگ, افطاری کے بعد الگ, پھر 1-2-4 رکعت نماز کیا پڑھ لیے کہ روڈوں پہ نان مسلموں کے لیے تو ایک ایسی مثال. پورے دیکھو آپ حریص کے کٹورے پوری روڈ پہ بکھرے ہوئے ہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں, جگہ جگہ بس چولہے لگ گئے, یہ ہر گلی خالی پکوان ہی پکوان. ایک دفعہ کرو گے تو اتنا کھا لیتے. آپ کسی بھی انسان کا رمضان سے پہلے ویٹ کرائیے, تقویٰ پیدا ہونا تھا نا. پھر رمضان کے بعد ویٹ کر لیجئے, 10 کلو تو بڑھ جاتا. کیوں؟ جتنا روکے تھے اس سے ڈبل کھا گئے, ٹرپل کھا لیے. یہ نہیں, آپ بھوک پیاس محسوس کرنا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سطح غربت میں مبتلا کر دیا. زکوٰۃ کا مطلب بھی وہی ہے, رمضان کا بھی وہی ہے. آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیے, دیکھو بھوک کیسی رہتی ہے,
प्यास कैसी रहती है। अल्लाह ताला तुमको भूखा रख के क्या फ़ायदा मिलेगा उसको, क्या फ़ायदा है। तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा होना, भूख की वजह से तक़वा सब्र पैदा होता है। ये ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग लीजिए। ये ट्रेनिंग में क्या है, रमज़ान आया कुरान याद आती, और कुरान भी माशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसके मैं 2 उन्वानात अभी सामने आपके सामने रखूँगा, रमज़ान और कुरान। अब मैं थोड़ा सा इसके मुताबिक जो अहकामात इलाही है वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। आयत नंबर 184, अय्याम मादूदात, ये रमज़ान के दिन कुछ दिन के हैं ये। फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो है फमन काना मिनकुम मरीज़न, तुम में से जो कोई भी मरीज़ है तो क्या करो, या सफ़र में है तो इन रोज़ों को तुम जो है दूसरे दिनों में रख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, मुसाफिर और मरीज़। मरीज़ भी ऐसा होना कि जो है रोज़ा नहीं रख सकना, सफ़र भी ऐसा होना कि आप जो है धूप में फिर रहे हैं, कर प्लेन में बैठ के जा रहे हैं, आजकल सफ़र तो इतना आसान हो गया, कारों में बैठ के जा रही हैं, एसी खोलिए, कोई उन दिनों में तो आपको रोज़ा रहने का है। उसके बाद बता जा रहा है वो अलल लज़ीना युतीख़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, उन लोगों पर जो रोज़ा नहीं रख सकते, बीमार भी नहीं है लेकिन रोज़ा नहीं रख सकते, उनके लिए है कि एक आदमी को सुबह शाम का खाना खिलाना, ये उसका कफ़ारा है। अब ये लोग रोज़ा दूसरे दिनों में रहने की ज़रूरत नहीं है। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल लहू, जो कोई भी अपनी खुशी से खैर का काम करेगा उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा। वह अन तसूमू खैरुल लकुम, अगर तुम रोज़ा रखना चाह रहे हैं वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते तो रोज़ा रख लो, क्योंकि रोज़े में जो इंसान को जो है तक़वियत, ईमानी एक पावर जो मिलता है ना, वो दूसरे इबादतों में नहीं मिलता। तीसरी आयत है 184, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना अब आ गया कुरान का ज़िक्र। रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान इब्तिदाअन शुरुआत हुई है, उतरना शुरू हुआ है। पूरा कुरान ये ज़हन में रखिए 23 साल में नाजिल हुआ, 23 ईयर्स। अव्वल कुरान नाजिल होना शुरू हुआ रमज़ान का महीना था। हुदल लिन्नास, अब ये कुरान की सिफत बताई जा रही है कि ये कुरान नाजिल किया जाना दरअसल लोगों के लिए हिदायत के लिए है। वो बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, और ये कुरान क्या है, एक ऐसी टॉर्च है, एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसी कसौटी है, ऐसा मीटर है जिसके ज़रिए से आप हर गुमराही, हिदायत, सच और झूठ, हक और बातिल को पहचान ले सकते हैं। आप टार्च में लेके क्या करते हैं, आप टार्च के ज़रिए से क्या होता है, उजाला, कुरान को नूर बताया जा रहा है। और फिर देखिए आप अगर किसी अंधेरे में जा रहे हैं आप, तो आप क्या करते हैं, टार्च ले लेके सामने मारते, वो अंधेरे में चलते आप। उजाला कहाँ है ना, सामने, आप उजाले के पीछे। ये मिसाल दी है अल्लाह ताला। लिहाजा इंसान की ज़िंदगी में सामने कुरान, उसके पीछे हमारी ज़िंदगी। मगर हमारे पास तो ये है, ये जुल्मात है, ये अंधेरा है। कुरान में बताए किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये कुरान हम जो नाजिल किए हैं ये लोगों को आप इसके यानी जुल्मात, अंधेरों से निकालिए, उजाली की तरफ लाइए। ये उजाला, उजाला सामने जंगल है सामने। मगर हमारे पास कुरान कब भेजी जाती, पढ़ते तो नहीं, भेजी कब जाती, पार्सल, वो बेचारा चले गया, गड्ढे में गिर गया, अब टार्च जा रही उसके पीछे, क्या होगा टार्च से, वो गया, गड्ढे में गिर गया। सामने होना, कुरान के ज़ेरे साया ज़िंदगी होना, सामने उसके, तो हक़ क्या है, बातिल क्या है समझ में आता। वो बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, हक़ और बातिल में जो है ना ये फ़र्क करने वाली है ये। वमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल्यसुम, तुम में से जो कोई भी रमज़ान का महीना पाए
تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. وہ من کانا مریضن اولا سفرین فعدۃ من ایام اخر، وہی کہا جا رہا ہے مریض اور مسافر کے لیے جو ہے نا دوسرے ایام میں یہ روزے رکھ سکتے اگر رہنا مشکل ہے. یرید اللہ بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے آسانی پیدا کرنا چاہ رہا، مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہ رہا. تم کو بھوک پیاس میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، صرف وہ تمہارا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہ رہا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ کی بڑائی بیان کرو، جو اللہ تعالیٰ تمہارے کو ہدایت کا سامان رمضان میں قرآن جیسی چیز دے کر تمہارے کو جو ہے نا نواز دیا ہے، یہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ ہے. اب آپ آئیے ایک طرف، یہ تھے کچھ رمضان کے متعلق ضروری احکام. اب اس کا جو رمضان میں قرآن نازل کیے ہیں، یہ جو ہے اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا رمضان میں. ایک بات یاد رکھیے، یہ کچھ حقائق ہے میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، شاید یہ بہت اہم باتیں ہیں. یہ آپ دیکھیں گے سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. یعنی مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا تھا. اور جو شروعات ہوئی وہ کون سی تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم جو ہے نا قرآن کو نازل کرے ہیں. یعنی وہ رات لیلۃ القدر کی تھی جس میں اول قرآن. یعنی آپ دیکھیے تاریخ سے یا پھر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ رمضان میں جو قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر، اس وقت رمضان نہیں تھا، مہینہ تھا، روزے فرض نہیں کیے گئے تھے. روزے فرض ہوئے مدینے میں جانے کے بعد. قرآن نازل ہو رہا ہے مکے میں ابتدا. یہ جو سورہ ہے یہ ابتدائی دور کا سورہ ہے، سورہ قدر. یعنی اللہ کے رسول کو نبوت ملنے کے بعد شروعات میں یہ سورہ نازل ہوا. اللہ کے رسول پر جب قرآن نازل کی گئی تھی وہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا، لیکن روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، لیکن قرآن اترنا. اور احادیث سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سورہ الق کی آیتیں تھے جو نازل ہوئے ہیں ابتدائی دور میں. اب چونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیا ہے تو پھر اس کے کچھ آداب اور کچھ احکام بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے ہیں. وہ احکام کیا ہے دیکھیے آپ. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے قرآن کو کئی حصوں میں بانٹ دیا ہے. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ قرآن کے الگ الگ صورتوں کو آپ الگ الگ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. آپ کو یہ رسول کو تعلیم دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم قرآن میں آپ دیکھیے پوری قرآن تو ایک ہے لیکن 114 صورتیں ہیں اس کے اندر. یعنی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے قرآن میں الگ الگ جز، الگ الگ چیپٹر، الگ الگ سورے بنا دیے ہیں. کئی کے واسطے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. عَلَى مُكْثٍ، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر. یہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور جو ہم نازل کیے ہیں وہ بھی ایسا نہیں رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر ہم ایسا نازل کیے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو ابھی بتایا 23 سال کا عرصہ لگا قرآن. اب اسی بارے میں دیکھیے آپ، حکم اور دیا جا رہا ہے سورہ مزمل، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے. قرآن کس پہ نازل ہوئی بھائی؟ اللہ کے رسول پہ. حکم کیا ہو رہا؟ پہلے کس کو حکم ہو رہا؟ اللہ کے رسول کو. کیسا پڑھنا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. رتل کسے کہتے ہیں عربی میں؟ وہ جو کچھ کہا جا رہا ہے نا اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. کیا ہے دل و دماغ میں آنا، وہ رٹنے کا نام تلاوت نہیں. سمجھے آپ؟ سمجھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، رک رک کے پڑھنا ہے. اللہ کے رسول کو سورہ قیامہ میں حکم دیا جا رہا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل کرتے وقت آپ اس کو سنتے وقت جلدی مت کیجیے، زبان کو جلدی جلدی میں بھول جاؤں گا، جبرائیل چلے جائیں گے، جلدی جلدی حرکت مت دیجیے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیوں؟ انا علینا جمعہ قرآن، ہمارا کام ہے قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، ہمارا کام ہے۔ پھر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم تلاوت کر دیے تو پھر کیا کرو؟ آپ دیکھیے آپ اس کے اندر کیا حکم ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھ لیے، سنا دیے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو تم قرآن کا اتباع کرنا، تلاوت نہیں، اتباع، فالو کرنا، قرآن کو فالو کرنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بیانہ، اس کا کیا حکم ہے، کیا احکام ہے، وہ ہم بتا دیں گے، ہم بتا دیں گے تمہیں۔ یہ اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن ہم آپ کے اوپر نازل کیے ہیں، آپ اس کے لیے مشقت میں مت پڑیے، پریشان مت ہوئیے۔ مشقت اٹھانا کس کو بولتے ہیں؟ اب آئیں گے نا رمضان میں، ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک دن میں قرآن ختم، ایک ہی دن میں آتا اخبار میں، تھوڑے دن کے بعد آتا، آپ نکال کے دیکھیے، ایک صاحب پورا نوجوان صاحب ہے، ایک رکعت میں قرآن ختم، لکھتے ہوں باضابطہ پیپر میں آتا ہے، ہر سال آتا، میں دیکھتا ہوں، ایک ہی رکعت میں، ایک رکعت میں آپ قرآن پڑھیں گے، وہ رکعت باندھنے والا بیچارہ، ہم لوگ بھی بہت ہوشیار ہو گئے، امام اگر ہوشیار ہے تو مصلیہ اس سے ڈبل ہوشیار، پڑھو امام صاحب، پڑھو، آپ رکعت باندھ لیو، رکوع میں گئے، خود میں آتا ہوں سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر پانا وغیرہ آپ سگریٹاں مار لیتے، سیڑھیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جب ختم کریں گے نا میں جب آ کے مل لیتا ہوں، قرآن بھی سن لیا، ختم ہو گئی بات۔ پھر اسپیڈ کیسی ہے بھائی؟ وہ قرآن کی اسپیڈ کیا ہے؟ وہ اسپیڈ، ایک کام کرنا، یہ حافظوں کو بلانا جو اس قسم کے، وہ ایک رکعت، وہ ایک دن میں قرآن، 2 دن میں، 3 دن میں جن کا یہ کر رہے ہیں نہیں، ان کو بلا کے بولنا تم لوگ آپس میں بات بھی ایسی کر لینا، جیسا پڑھ رہے ہیں نا بات بھی ایسی کر لینا۔ یہ جو ہے اس طریقے کا، یہ جو ہے نہ ثواب ملیں گا نہ اجر ملیں گا۔ وہ بیچارہ جو پڑھ رہا ہے، معاف کرنا، وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے، جتنے لوگ جا رہے ہیں توہین سن کے آ رہے ہیں قرآن کی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی ایسا نظام تھا ہی نہیں، 23 سال کا قرآن آپ کتنے دن میں ختم کر رہے ہیں؟ کتنے گھنٹے میں؟ 8 گھنٹے میں۔ کیسی؟ وہ آواز کبھی جا کے آپ فون میں ریکارڈ کر لیجئے، سنائیے کسی کو، خود بھی سنیے، وہ امام کو اس کے بعد سنانا، بھائی صاحب آپ جو پڑھے تھے یہ ہے۔ اسی طریقے سے نازل ہوا قرآن۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ہم جس کو قرآن دیے ہیں ایمان والوں کو، وہ اس کا تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ایمان مکمل قرآن پہ ہے۔ ومن یکفر بہ، جو ایسا نہیں کرتے، فاولئک هم الخاسرون، بہت نقصان اٹھانے والے ہیں یہ لوگ۔ قرآن کے ساتھ اگر کوئی مہینے میں کھلواڑ، مذاق، دل لگی اگر کی جا رہی ہے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ تلاوت ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس طریقے کی تلاوت نازل ہی نہیں کیا۔ اگر ایسا نازل کرتا اللہ تعالیٰ، نہ رسول سمجھتے تھے نہ صحابہ سمجھتے تھے، کیا ہوا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ اتنا تیز پڑھ کے چلے گا فرشتہ، میرے کو سمجھا ہی نہیں میں کچھ بھی، میں کیا کہیں پہ عمل کروں میں؟ لیکن یہ کیا، یہ جب سے قرآن کو کیا کرے ہیں، سننا ثواب، ایک پہلا گھپلا اسلام میں، سننا ثواب۔ آپ سننے کے بعد کوئی نوکری کرو، آپ جا کے کہیں ایسی، جو کچھ بولا نا باس وغیرہ، سننا، تنخواہ لو، سننا نہیں، سننے کے بعد سمجھنا، سمجھنے کے بعد عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا۔
خالی سننا نہیں، احکام ہے بھائی اس کے اندر، احکام ایسی، اخبار ایسی پڑھے آپ اسکولوں میں دیکھے کوئی ٹیچر ایسا پڑھا آج تک، دوسرا اسی دن نکال دیتا پرنسپل آ کے، کیا ہے یہ، بچوں کو ایسا پڑھے تو کوئی سمجھ میں آتا، کوئی کتاب نہیں ہے ایسی پوری دنیا میں، دیکھ لیجیے آپ، ہدایت کی کوئی کتاب ہے؟ قرآن. سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن، اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے فاسٹ میزائل چھوڑ دیے جیسا قرآن، اور مطمئن بھی ہے، اور مسجدوں سے اعلان بھی ہو رہی، کئی مساجد میں دیکھ رہا ہوں، جائیے 3 دن میں قرآن سنیے. تبدیلی آتی کون سی آئی سمجھے؟ تبدیلی آئیں گی کیسا؟ ایک انسان کو جو ہے وہ اس سے ذرا سا بد اخلاقی سے ارے بولے تو لڑنے آ جا رہا، کئی وہ ارے کا مطلب سمجھ گیا، بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب، پھر آپ پڑھ رہے ہیں کیسا، کیا ہے یہ جو ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اس قسم کی تلاوت سے یا نہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے جو قرآن تم پر نازل کیے ہیں یہ کیا ہے؟ مبارک. مبارک بولتا ہوں برکت والی، فائدہ مند. برکت بولے تو 2 کے 4 4 کے 8 نہیں، وہ برکت ہو گئی، اتنے میں اتنا ہو گیا نہیں، برکت فائدہ مند. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ برکت والی ہے. پھر لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے آیتوں میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. ولیتذکر اولو الالباب، عقل مند ہے، سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نصیحت ملے گی اس کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ کیا بولنا چاہیے تھا؟ ہے کوئی رٹنے والا، پڑھنے والا؟ دیکھو آپ، نصیحت. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، نہیں سمجھتے کیا بول رہے ہیں ہم؟ ام علی قلوب اقفالها، تمہارے دلوں پہ قفل تالے لگے ہوئے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم اس قرآن کو، مشرکان مکہ کیا زبان تھی ان کی؟ عربی. اللہ کے رسول عربی بولتے تھے، اور پھر قرآن عربی زبان اللہ کی. ایمان والوں کو کیا حکم ہوا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن جب پڑھا جا رہا ہے خاموش رہو، کان لگا کے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے پہ رحم کیا جائے. کیوں؟ اس کے اندر ایسے باتیں ہیں جب اس پر عمل کیا جائے گا تو تم پر رحم کیا جائے گا. اس لیے کیا کریں؟ اللہ کے رسول جب بھی قرآن سناتے، جب کوئی دور دراز سے کوئی شخص آتا آپ قرآن سناتے، کافر لوگوں کا ایک اعتراض تھا، وہ ارے جو جا رہا قرآن سن رہا مسلمان ہو جا رہا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو، اللہ کے رسول جب سنا رہے تو کیا کرو؟ غل، شور، آوازیں بلند کرو، تاکہ یہ رسول کی آواز یہ جو آ رہے ہیں نا یہ نہیں سننا، سنے تو اسلام قبول کرنا. یہ ہے آج ہم یہی بول رہے ہیں. قرآن کہتے ہیں مانوں سے پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. شاباش. دیکھو آپ، قرآن سے روکنے کا سب سے انتہائی شرمناک حربہ، قرآن سمجھ کے پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. قرآن کس کے لیے ہے؟ عالموں کے لیے ہے. اچھا ابھی آپ سنیں نا، ہدی للناس سب لوگوں کے لیے ہے. ابھی وہ بتا رہے ہیں عالموں کے لیے ہے. ان کے جماعت کے جتنے کتابیں ہیں سب کے لیے ہے. وہ اللہ کی کتاب عالموں کے لیے ہے.
تو پھر اللہ تعالیٰ جو حساب کتاب لیں گا وہ عالموں سے لیں گا، دوسروں سے نہیں لیں گا. کیا دیکھیے آپ روکنے کا طریقہ. کافر جب سن رہے ہیں ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں قرآن کے اتنے بہترین آسان تعلیمات ہیں، آسان احکام ہے، جو جا رہا ہے اسلام قبول کرنا، لہذا قبول مچاؤ. وہ لوگ سمجھ گئے، وہ سمجھ کے بول رہے ہیں کہ جو نا شور مچاؤ. اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ نہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے. کیوں؟ کئی علوم ہونا. کہاں ہے؟ آپ کو کوئی ترجمہ کرنے تفسیر کرنے کے لیے بول رہے ہیں. جو سمجھ گیا ہے، جو عالم ہے، جس کو کئی علوم آتے ہیں، وہ ترجمہ کر دیا ہے آپ کی زبان میں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہر زبان میں تمہاری ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے آپ جو ہے جو متقی ہے اس کو بشارت دو. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اور جو جھگڑالو بدماش لوگ ہیں قوم، ان کو ڈراؤ انجام بد سے. یہ تھا قرآن. اس زمانے کے کٹر سے کٹر بھی کافر کیا کیا؟ سمجھ گیا قرآن. لیکن آج ہمارے مسلمان بول رہے ہیں، بیچارے پڑھے لکھے لوگ بھی بول رہے ہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے. نعوذ باللہ، بہت بڑا ایک بہتان ہے اس کے اوپر. اب اسی طرح دیکھیے آپ، ایک کافروں کا قول ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے جو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں جس کا ہر حکم کلیئر ہے، آسان ہے، جب آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ. کافر کیا بول رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے آپ جتنی مرتبہ بھی سنائیں ہم سمجھ گئے، لہذا اس میں ہمارے معبودوں کی توہین ہے. معلوم ہو گیا ہم لوگ، سمجھ بھی گئے، سنے سمجھ گئے. ایک معروضہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک کام کیجئے، یہ جو قرآن آپ لائے ہیں یہ قرآن ہمارے کو پسند نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ ناتی بھی قرآن غیر ھذا او بدل. دوسرا قرآن اللہ سے کہو کہ دوسرا قرآن لاؤ. یعنی تو آپ ایک کام کیجئے، اس میں تبدیلی لاؤ. اس میں ہم بتاتے یہ آیتیں نکال دو، یہ نکال دو، یہ نکال دو. ابھی جیسا وسیم رضوی جو بولا ہے نا، وہ یہ ابھی نیا فارمولا نہیں تھا. یہ لوگ وہ جلوسہ نکال رہے ہیں، جلسے نکال رہے ہیں. زمانے سے وہ زمانے کے کافران بھی بولے، وہ کافروں کی نسل ابھی بھی چلتے ہوئے آ رہی ہے. وہی قول ہے، یہ قرآن یا تو دوسرا لاؤ یا تو پھر اس میں تبدیلی کرو. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَ لَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. میں نہیں کر سکتا. یہ جو کچھ احکام نازل ہو رہے ہیں میں خود اس کا پابند ہوں، میں اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. جو حکم ہے پہلے عمل کرنے والا میں ہوں. چینج کر دو کتاب. اللہ کے رسول کے زمانے میں چینجنگ ہوئی، کافروں کا اعتراض برابر تھا، لیکن آج مسلمانہ چینج کر لیے. کیا کرے؟ رحالوں پہ اپنی اپنی جماعتوں کی کتابیں لا لیے. ارے وہ کیوں پڑھ رہے بھائی؟ نمازوں کے بعد یہ پڑھو نا. نہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے، یہ سمجھ سکتے. اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اس کو نہیں معلوم کہ میرے بندے نہیں سمجھ سکتے؟ ہاں، اب انہوں جو کتاب لائے وہ ہدایت کی کتاب ہے. وہ کوئی کتاب ہے اس کے جیسی؟ افلا یتدبرون القرآن. کیا تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر قرآن سے ہٹ کے کوئی بھی کتاب ہے اس میں اختلاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اگر کسی انسان کا کلام ہوتا بہت بڑا اختلاف ہوتا تھا. ایسے ہی ہوا، انہوں بیمار تھے کتاب لکھ دیے، انہوں پڑھے برابر سمجھے نہیں لکھ دیے. قرآن کو چھوڑ کے سب، گویا کہ قرآن اب اس وقت تمام جماعتی مسلکی کتابوں کے نیچے ہے. اب وہ کھلتی کب؟ آدمی مر گیا، لاؤ سب کو پارے دے کے بٹھا دو، تیسرے دن پارسل بناؤ،
بھیج دو ان کے پاس. انہوں خوش بھی ہو گئے, چلے گیا, امام پڑھ لیا بیچارہ, اس کو کچھ پیسے دے دیے, اس سے خرید لیے, ختم, بھیج دیے. اب وہ مرنے والا کس آیت پہ عمل کریں گا؟ بیچارے کی بیوی نکل گئے, وراثت تقسیم ہو گئی, وہ بیچارہ نہ نماز کا نہ روزے کا, اب یہ جو حکم ہے روزے کا رہ سکتا انہیں, کتبہ علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض کیے گئے, وہ مردہ رہ سکتا؟ ارے یہ احکام جو ہے زندوں کے لیے ہے نا, لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ قرآن جو ہے زندوں کے لیے ہے. سورہ یاسین میں بتایا جا رہا ہے کافروں پر اس کی حجت قائم ہو جانا, جو زندہ ہے اس کے سامنے پیش کرو, انکار کریں گا تو حجت قائم ہوں گی, ان کے لیے ہے. دنیا میں آئے بھی, بڑے سے بڑا مقام بھی حاصل کر لیے, ترقی بھی کر لیے, چلے بھی گئے. کیا نہیں پڑھے بولے تو بس قرآن اتنے پڑھے. ان سے پوچھے تو میں پڑھ کے کیا کروں بھائی, مسجد کا امام آتا, مرنے کے بعد پڑھ لیتا. چلیے پھر سال کو سال نکال لیے, دیکھ لیے, کر لیے, پڑھ لیے, ختم ہو گئے. تو آپ کو قرآن کب, یعنی قرآن بھی کب یاد آتی؟ رمضان آیا تو قرآن یاد آتی, ختم. وہ دور بھی کر لیتے, رمضان میں میرے 4 دور ہو گئے, 3 دور ہو گئے, ایک آیت کا بھی مطلب نہیں سمجھے. جب سمجھیں گے نہیں تو تم عمل کیسا کریں گے؟ کون سی چیز تم کو برائی سے روکیں گی؟ جب ان کا ذکر جب اپنی تم زندگی میں جب باہر نکلیں گے, جب آئیں گا, ارے یتیم کا مال مت کھاؤ, زنا کے قریب مت جاؤ, جھوٹ سے بچو, آپ کو شرک سے بچو. یہ کب آئیں گا؟ یہ آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا, رٹیں گے تو کیا ہوگا؟ انہوں ضالین بولتے, آمین بولے. انہوں کیا بولے نہیں معلوم ہے, آپ کیا بولے وہ بھی نہیں معلوم ہے. یہ ہے, یہ مذاق, یہ مذاق. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے. نماز سے مراد کیا ہے؟ جو قرآن پڑھا ہے نا امام, وہ جو سمجھے ہیں نا, وہ روکتا ہے. یہ ہے ان اتبع الا ما یوحی الی, جو کچھ نازل ہو رہا ہے میں خود اس کا پابند ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیے, یہ قرآن سے ہٹ کر دوسری کتابوں کو میں ہدایت کی کتاب بنایا تو پھر مجھے بھی ایک بڑے دن کے عذاب کا جو ہے ڈر ہے. یہ چند آیتیں تھے قرآن کے متعلق. لہذا معمول یہ بنائیے آپ یہاں سے کہ قرآن جلد ختم کرنے کی کوشش مت کریے. قرآن کو جو ہے شروعات کیجئے یہاں سے, رمضان آ رہا ہے کیجئے, پاؤ پارا ہوا, آدھا ہوا, ایک ہی ہوا پورے رمضان میں, لیکن وہ ایک پارے کے اندر آپ کو جتنے معلومات ہوئے اس پہ عمل شروع کر دیجئے. پھر دوسرا پارا دیکھیں گے 30 سال میں ہونے دو. قرآن میں یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ آپ قرآن کو جلدی ختم کر دو, نہیں, پوری ساری عمر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں, کوئی نہیں. صحابہ کرام جو ہے نا, قرآن خود 23 سال میں نازل ہوا, تو پھر صحابہ کرام کو 23 سال میں ملا نا قرآن. اور پھر جو ہے نا وہ ایک تھا بھی ہے کہ یہ جو وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کافران یہ کہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن یہ آپ یہ بنا کے لا رہے ہیں, کیا ہے یہ, ایک دم اتارو, ایک ہی وقت میں پورا قرآن نازل ہو جانا. نہیں, کذالک لنثبت بہ فؤادک. اے نبی آپ بولیے, اگر ہم پورا قرآن نازل پڑھ کے سنا دیتے, نازل کر دیتے, تو پھر کسی بھی حکم پر آپ کو عمل کرنا مشکل ہو جاتا تھا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اور جو تلاوت بھی ہوئی ہے آسمان سے وہ اتنی آہستہ, اتنی رک کر سکون کے ساتھ کہ ہر حکم پر عمل کرنا امتیوں کے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا ہے. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ, تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہے. تم اندھیرے میں ہیں, غفلت میں ہیں, غلط جگہ چلے آ رہے ہیں, غلط معبودوں کو پکار رہے ہیں, غلط حرام چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں, لہذا تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے آیا ہے. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ, کوئی بھی اگر آنکھیں کھول لیا, سمجھ گیا, پڑھا, اس کے لیے فائدہ ہے. وَمَنْ عَمِيَ, کوئی اندھا بن کے رہا, اندھے تھے نا, خالی پڑھتے جا رہے ہیں,
زندگی بھر بھی پڑھ لو آپ، 200 قرآن پڑھ لو، 200 اپنی زندگی میں، لیکن اگر آپ کسی بھی آیت کا، ایک آیت کا بھی مطلب نہیں سمجھے، فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہدی للناس، ہدایت کی کتاب ہے بول کے جو بتایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وہ راستہ آپ دیکھی کہاں سے؟ آپ وہ راستہ معلوم ہی نہیں ہوا آپ کو، رٹ لیے، ہونے دو، وقت گزرنے دو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے رک رک کے 20 سال میں پڑھیے، روزانہ ایک آیت کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، کتنے سال میں ختم ہوتی ہے قرآن؟ 16 یا 17 سال میں ختم ہو جاتی ہے ایک ہی آیت۔ اس کا ترجمہ دیکھ لو، بیچ میں انتقال ہو بھی گیا، آپ قرآن سے جڑے ہوئے تھے۔ اس لیے حدیث میں کیا آیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سمجھ کے اس کے تعلیمات دوسروں کو بھی، خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی وہ تعلیمات سمجھا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے بہترین، خیرکم او افضلکم تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین ہے، سب سے افضل ہے وہ شخص جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے۔ یہ ہے رمضان میں نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ اس وقت جیسا رمضان میں ٹریننگ لے لیے، اسی طرح قرآن کی بھی ٹریننگ آج شروع کر دیجئے۔ رمضان کے بعد بند نہیں، پھر روڈوں پہ نہیں، بس زندگی میں اب شامل ہو جانا۔ وہ چراغ، وہ روشنی، وہ ٹارچ، یہ آپ کے ہاتھ میں قرآن، ایک ہی بات۔ اب اس کے پیچھے زیر سایہ قرآن زندگی گزارنا ہے، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے۔ فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، بولے ہیں اللہ کے رسول، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ یہ چند الفاظ تھے قرآن کے متعلق، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نکالیے، سمجھیے، پڑھیے، اور پڑھ کر عمل کریے، تبھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلائی عطا کر، اور جہنم کے آگ سے ہمیں محفوظ رکھ، بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔